رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، تقوی الہی یعنی انسان اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، زبردستی اور مجبوری میں نہیں، اپنا لے اور اس پہ عمل کر لے۔ کبھی کبھی انسان بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمانے کے پریشر میں، حالات دیکھتے ہوئے یا شاید کسی وجہ سے دین پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے دین سے بھاگنے کا وہاں پہ بھاگ بھی جاتا ہے۔ بھاگنے کا مطلب یعنی جہاں موقع ملتا ہے چھوڑنے کا وہاں پہ چھوڑ کے دوسرے راستے کو اپنا لیتا ہے، یا بعض اوقات چھوڑنے کی فراق میں رہتا ہے، کیسے موقع مل جائے ہم فلاں قانون سے بچ جائیں، کیسے موقع مل جائے ہم فلاں چیز سے بچ جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان معلوم یہ ہے کہ کسی چیز کا حکم یہ ہے، لیکن اس چکر میں رہتا ہے کہ کوئی اور راستہ نکلا اور ہم اس سے بچ جائیں۔ یہ در واقع صحیح معنوں میں دینداری نہیں ہے۔ دینداری کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے نفس میں تنگی نہ محسوس کرو، اپنے نفس میں تنگی نہیں محسوس کرو۔ اس دینداری اس کا نام ہے کہ انسان رضایت کے ساتھ، خوشی خوشی، جسے کہتے ہیں ہنسی خوشی، کسی چیز کو اپنائے۔ لہٰذا اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوں، یا مثلا بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، حالات کے تبدیل ہونے پہ کچھ اور ہے، حالات نارمل ہیں تو کچھ اور ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ نظام پہ عمل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے اس کو موقع ملتا ہے ویسے ہی بھاگنے۔ تاریخ اسلام میں اگر اس طرح کے کردار کو دیکھیں کہ جو موقع دیکھ کے اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیتے ہیں، وہ بہت اچھے کردار نہیں ہے، وہ ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کیا گیا ہے۔ دینداری اللہ کے نظام پہ عمل کرنے کا مطلب یہ کہ انسان اس چیز کی کوشش کرتا رہے کہ ہمارا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، فراق میں رہے اس چیز کے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی شخصیت کو انسان خوش کرنے کے لیے دیکھتا ہے کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں، جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں وہ مثلاً بنوانے گفٹ ان کو دیا جائے، کیسے خوش ہوتے ہیں وہ کام کیا جائے۔ عموماً ایسے لوگ دکھ جاتے ہیں، خاص کر کے دنیا میں دنیاوی معاملات کو لے کے۔ یہ تو دنیا کے لوگ ہیں، اللہ کے لیے انسان کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ کن چیزوں کو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ اور دنیا میں ایک مرتبہ، اگرچہ دنیا کے لیے بھی غلط ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو بظاہر عمل کرے، باطن سے اس پہ راضی نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر پھر اس بات کو کہیں کہ دنیا کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر اور باطن میں فرق ہونا یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے، پرابلم ہے کردار کی۔ لیکن اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ اللہ ہمارے ظاہر کی ہی طرح ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے؟ یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ بغیر کوالٹی کا اگر عمل ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ کی نگاہ میں اس عمل کی کیا حیثیت ہوگی؟
اس چیز کی کیا حیثیت ہوگی؟ جہاں پہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کسی طریقے سے بچ جائیں، کسی طریقے سے اس سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، کسی طریقے سے اس کام کو نہ کریں. گویا یہاں پہ اب اگر انسان کر رہا ہے تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ عمل اللہ کے لیے ہوتا بھی نہیں. اس طرح کے عمل جہاں پہ انسان بچنے کی کوشش کرے اور مجبوراً کرے اور حالات کی بنیاد پہ کرے، در واقع یہ اعمال، اس طرح کی چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. یہ کسی جن وجہ سے، مثلا اگر حالات کی بنیاد پہ تو حالات کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے. اور یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ انسان مثلا ایک عمل کر رہا ہے اور اس کو اس اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے کہ جہاں کوئی بقا نہیں ہے، جہاں کوئی اس کے بچنے کا. ابھی تو وہ حالات گزر رہے ہیں نا، مثلا فلاں بینک ڈوبا، فلاں بینک ڈوبا. آیا ایسے بینک میں آپ پیسہ رکھنا چاہیں گے کہ جس کے لیے معلوم ہے کہ ڈوب جائے گا؟ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. اب اگر یہ نماز اللہ کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نماز بھی باقی رہنے والی ہے، اس کا اجر بھی باقی رہنے والا ہے، اور جس کا اجر ملے گا ہو سکتا ہے کہ وہ توقع بھی نہ ہو، ہماری امید سے کہیں زیادہ ہو، اگر صرف اللہ کے لیے. اسی نماز کو اس نیت سے پڑھیں کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، لوگوں کی وجہ سے مجبوری نہیں پڑھیں گے تو کیا کہیں گے، حالات یہ وہ فلاں فلاں فلاں. تو خوب اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا اس کا. اللہ کہے گا نہیں، ہمارے لیے تو تم نے نہیں پڑھی، جس کے لیے پڑھی جا کے اس سے مانگو. یعنی ویسے ہی ہو کہ ہم نے اس بینک میں پیسہ ڈالا جس کے لیے معلوم تھا کہ ڈوبنے والا. کیا فائدہ ہوا اس نماز کا؟ لہٰذا ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں، جو بھی نیک عمل ہے، کیونکہ کوئی چیز عبادت سے باہر نہیں ہے. جب ہم لوگوں سے کے لیے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے ہیں تو وہ عبادت ہیں، اطاعت ہیں اللہ کی. اگر وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو باقی رہنے والا ہے. لیکن اگر وہ معاشرے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، حالات کی بنیاد پہ ہے، تو وہ ڈوبنے والا ہے. اس کی کوئی بقا نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہے. لہذا تقوی الہی بہت اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم جس عمل کو انجام دے رہے ہیں یہ طے ہو کہ وہ عمل کس کوالٹی سے انجام دے رہے ہیں، اس کی کیفیت، کوالٹی کیا. جو عمل کا حکم ہے، جو عمل جیسا اللہ چاہتا ہے، جس اعتبار سے اللہ چاہتا ہے، جو کوالٹی اس نے مانگی ہے، اس کے اعتبار سے اگر ہم انجام دیں تو یہ قابل قبول بھی ہے اور یہ تقوی کی فہرست میں بھی ہے. لیکن اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کوالٹی کے ساتھ نہیں ہے تو نہ یہ تک ہو سکتا ہے کہ لوگ بہت بڑا عبادت گزار کہیں، لوگ بہت بڑا مومن کہیں، متدین کہیں، متقی کہیں، سب کچھ کہہ دیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں سوائے دھوکے کے وہ کچھ اور نہیں ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ کلمات قصار میں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال. حالات کی تبدیلی میں، جب حالات بدلتے ہیں، حالات کی تبدیلی میں، حالات کے ادھر ادھر ہونے میں لوگوں کے جوہر پہچانے جاتے ہیں. جوہر کسے کہتے ہیں؟ جوہر اس معنی میں بھی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو قیمتی ہوتی ہیں اور زمین سے، معدن سے، کان سے یا مائن سے نکالی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. انسان کے اندر جو قیمتی چیز ہے اس کے لیے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن انسان کی جو ذات ہے، جو انسان کی طبیعت ہے، جو انسان کا مزاج ہے، اس کے لیے بھی جوہر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز وہی ہے اور وہ بھی سب سے چھپی ہوئی کان میں ہے، یعنی معدن، مائن میں. لہٰذا اس پہ بھی اطلاق کیا جاتا ہے. تقلب الحالات، حالات کے بدلنا، کبھی بہتر ہونا، کبھی خراب ہونا. تو جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو اس وقت لوگوں کے جو بھی جوہر ہیں، جو ان کی طبیعت ہے، جو لوگوں کے مزاج ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ عموماً یہ دنیا میں ہے اور دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے. اگرچہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے یہ کہ لوگوں کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے. یہ فرق ہے.
اور یہ ظاہراً یقیناً ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کو جو ہے ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ ظاہر کو بہت اچھا بنا کے پیش کرے، خوبصورت بنائے ظاہر کو، لہٰذا ظاہر اس کا جو ہے مثلا بہت پاک دامن، بہت زہد والا، تقوی والا، شجاع، محبت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ اللہ نہ کرے کہ ہو کبھی ہو کسی میں ہو، کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، بہت زیادہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، بہت ہی نقصان دہ نتائج ہیں، اور اس پہلو سے ابھی ہماری گفتگو نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی تو اس پہلو کو بھی پیش کریں گے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، ظاہر میں ایک طرف سے پاک دامن بہت اچھا لیکن باطن میں اچھا نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دکھنے میں تو اچھے نہیں دکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان بہت دیندار نہیں ہے، یہ انسان بہت ہی استقامت والا نہیں ہے، بہت شجاعت والا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ مثلاً عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر بہت زیادہ شجاعت نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ پہلی فرصت میں زیادہ اونچی اونچی بات کرتے ہیں، پھر جب وقت پڑتا ہے تو پھر وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی دیکھا گیا، خوب یہ ظاہر و باطن کا فرق ہے، اس کے برعکس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد جن کے ہاں واقعی پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، جیسے کہ ائمہ، مالک اشتر، بہت سارے اصحاب، جب لوگ آتے تھے سامنے سے وہ پریشان کرتے تھے تو وہ خاموشی سے برداشت کر لیتے تھے۔ تو پہلی فرصت میں کیا دکھائی دے گا کہ جواب بھی نہیں دے پائے، دیکھا ہم نے یہ کر دیا مثلا، تو ایسا لگا کہ مثلا ان کے پاس شجاعت نہیں ہے۔ لیکن جب وقت پڑا تو وقت پڑنے پہ انہوں نے اپنے جوہر کو دکھایا۔ تو وقت پڑنے پہ جوہر کو دکھانا الگ چیز ہے، حالات کی تبدیلی کی بنیاد پہ جوہر کا کھل کے سامنے آ جانا یہ الگ چیز ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک الگ الگ اس میں۔ اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے جو لوگوں کی شخصیت، جہاں پہ لوگوں کی شخصیت نگیٹو ہوتی ہے اور پازیٹیو دکھاتے ہیں وہ منافقت ہے، جہاں پہ شخصیت پازیٹیو ہوتی ہے لیکن حالات کی بنیاد پہ اس کو واضح یا ظاہر نہیں کر پاتے ہیں، وہاں بعض اوقات اسلام کے بعض احکام ہیں، بعض چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان ان چیزوں کو کھل کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہمیشہ چھپا کے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی دیکھے کہے گا کہ ہم نے تو آج تک اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہی تو کہے گا نا، نہایت کنجوس انسان ہے، کبھی اس کی جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلا۔ اس کے برعکس کوئی ایسا شخص سامنے ہو کہ جہاں پہ اس نے تھوڑا بھی خرچ کیا ہو تو اعلان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ فلاں صاحب نے یہ کر دیا، ماشاءاللہ یہ کر دیا، ہوتا ہے نا اعلان بعض اوقات، تو لوگ کیا کہیں گے، ارے فلاں صاحب بہت ماشاءاللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، بہت سخی۔ تو کیا ہوا، دیکھنے میں دیندار یہ صاحب لگے جن کا آئے دن اعلان، حقیقت میں وہ ہیں کہ جو اسلام کا قانون ہے کہ جب راہ خدا میں خرچ کرو تو کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اردو میں کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ اردو میں کہا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ جو ایک پکچر لوگوں میں بن رہی ہے یہ الگ ہے، اور جو حقیقت ہے الگ ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے یہاں اچھائی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اچھائی ظاہر کرتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھائی ہوتی ہے لیکن بعض حالات کی وجہ سے اچھائی سامنے نہیں آتی ہے۔ یہ چیز بہرحال انسان کو معلوم بھی ہونا چاہیے، اور جو روایات ہے اس سے پہلے بھی بعض روایتیں گزری ہیں کہ تقوی کی وجہ سے انسان کے اندر یہ بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پہچانے، حالات کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے، معلوم تو ہونا کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ انسان ایکٹیویٹی کرے گا، کام کرے گا، کس طریقے سے آگے بڑھے گا۔ اجتماعی اعتبار سے جب حالات چینج ہوتے ہیں تب پھر وہ کھل کے سامنے آتا ہے، جہاں پہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا لیکن ظاہر کیا جا رہا تھا۔ جب امتحان سامنے آتا ہے تو وہ چیز کھل کے سامنے آتی ہے، کبھی حالات کے بدلنے سے سامنے آتی ہے، کبھی خود انسان کے بدلنے سے سامنے آتی ہے۔ اسی لیے حالات کے بدلنے میں روایات میں ہے کہ اگر کسی کو آزمانا ہے کہ تمہارا واقعی مخلص دوست ہے کہ نہیں تو اس کے ساتھ سفر کر لو، کیونکہ سفر میں
ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ مشکلات ہوں، امتحانات ہوں، اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں تو کھل کے سامنے آتا ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی مشکل سامنے آتی ہے تو کھل کے سامنے آتا ہے. خود یہ حالات بدل گئے. جب حالات بدلے تو معلوم ہوا کہ حقیقت کیا تھی. کبھی خود انسان بدلتا ہے. انسان کیسے بدلتا ہے؟ نادار تھا، پہلے کچھ نہیں تھا، اب اس کے پاس آ گیا تو آنے کے بعد پھر انسان بدل. البتہ بدلنا آگے بھی امام کا قول ہے اور کسی نے اچھا کہا ہے کہ در واقع انسان بدلتا نہیں ہے، اختیارات آنے کے بعد اس کی قلعی کھل جاتی ہے. قلعی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ قلعی کھلنا. ہاں، برتن جو آتے تھے پہلے تانبے وغیرہ کے، پیتل کے، تو اس کے اوپر چاندی کی قلعی چڑھائی جاتی تھی. قلعی کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے؟ اوپر سے چاندی کا، تو وہ وائٹ لگتے تھے. پھر اس کے بعد استعمال ہوتے ہوتے، صاف ہوتے ہوتے وہ ہٹ جاتی تھی وہ چیز. تو جب ہٹتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ اندر کیا ہے. تو اسے کہتے ہیں قلعی کھل گئی. برتن کی قلعی کھل جائے مشکل نہیں ہے، دوبارہ پھر قلعی چڑھ سکتی ہے. انسان کی ہونے ہی نہیں چاہیے قلعی، جو ہے وہی سامنے، جو بھی ہے وہ سامنے ہونا چاہیے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے انسان کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو یا تو حالات بدلتے ہیں یا خود انسان بدلتا. کل نادار تھا، آج دولت آ گئی تو کھل گیا. کل دولت تھی، آج چلی گئی تو کھل گیا. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کل اس کے پاس پاور نہیں تھا، آج آ گیا تو کھل گیا. کل پاور تھا، آج چلا گیا تو کھل گیا. دونوں طرح کے حالات پیش آتے ہیں. شہرت، تعلقات، کوئی بھی چیز ہو کہ اس کی بنیاد پہ انسان کی حقیقت کھل کے آنے لگتی ہے. لہذا یہ جب حالات پیش آئیں اور لوگ کھل کے سامنے آئیں، یہ کھلنا یا تبدیل ہونا اسلام کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ بہرحال منافقت یا دھوکہ ان ساری چیزوں کی فہرست میں آتا ہے. اسلام میں اگر جا کے دیکھیں تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں، جنگوں میں انہوں نے شرکت کی. اس حد تک شرکت کی کہ انہوں نے جان کی بازی لگا دی، شہادت کا جام پینے کے لیے بظاہر. اور یقیناً اس وقت اخلاص کے ساتھ اتاولے تھے، پریشان تھے، سب کچھ تھا. لیکن رسول کے بعد مولا کائنات کے سامنے کچھ عہدوں کی وجہ سے ان کی قلعی کھل کے سامنے آ گئی. تو ایسے افراد بھی تھے کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئے، جنگ میں آ گئے. حالات کے بدلنے سے چیزیں سامنے آ گئی. مشہور افراد ہیں، مشہور لوگ ہیں. اس حد تک عالم اسلام میں وہ مشہور تھے کہ لوگوں نے مولا سے آ کے پوچھا کہ مولا فلاں انسان، ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ انسان اتنا. اس حد تک وہ دیندار مشہور تھے. اس وقت امام علی کا یہ مشہور جملہ ہے، افراد کی بنیاد پہ حق و باطل کو مت پہچانو. حق کو پہچانو تاکہ اس کے معیار پہ افراد کو پہچانو. باطل کو پہچانو تاکہ اس کے معیار پہ افراد کو پہچانو. افراد کی بنیاد پہ حق و باطل نہیں، بلکہ حق و باطل کی بنیاد پہ افراد کو. لہذا خود کلمات قصار میں ہم لوگ سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں. 217 نمبر کے کلمہ قصار پہ، 441 نمبر پہ انشاءاللہ یہ گفتگو آئے گی. وہاں پہ مولا نے فرمایا الولایت و مزامیر و رجال. ولایت یعنی جو اہم عہدے ہوتے ہیں، پوسٹ ہوتی ہے، یہ لوگوں کے جو آزمائش اور اس کے حالات ہیں اس کے میدان کو پہچنوا دیتی ہے. یہ ادھر واقع میدان ہے لوگوں کی آزمائش کا، لوگوں کے امتحان کا. تو بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حالات کے بدلنے سے، چاہے دنیا ہو، مال ہو، شہرت ہو، جو بھی ہو، انسان کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. ایک اور قول ہے کہ جو خود مولا کائنات کا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں الغنا والفقر یکشفان جواہر الرجال واوصافها. غنا یعنی مالداری، انسان کی بے نیازی. فقر یعنی فقیری، ناداری. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کے جوہر اور ان کی صفتوں کو کھول کے سامنے رکھ دیتی ہیں. دونوں صورت میں انسان کے جوہر یا اس کے صفت. ایک
مولا کائنات کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 16، اس کا ایک حصہ ہے کہ جو یہاں پہ شارحین نے، شرح کرنے والوں نے ذکر کیا ہے. ہم جلدی سے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو آج تمہارے لیے وہ آزمائش اور امتحان کا دور پلٹ آیا ہے کہ جو اس وقت تھا جب پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا. قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ کو یعنی رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ تم سختی کے ساتھ تہو بالا کیے جاؤ گے. امام اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ تم سختی کے ساتھ تہو بالا کیے جاؤ گے، یعنی الٹ پلٹ ہو جاؤ گے، اتنی سختی ہوگی. تمہیں باقاعدہ چھانا جائے گا، یعنی حق و باطل کو الگ. جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر حق و باطل کو الگ کیا جاتا ہے. تقریباً ویسے ہی حالات ہیں آج. اور دیگ کی طرح چمچے سے الٹ پلٹ کیا جائے گا. جس طریقے سے دیگ میں چمچے سے کھانے کی چیزوں کو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، ویسے الٹ پلٹ کیا جائے گا. کیا مطلب؟ یہاں تک کہ اسفل کہتے ہیں جو سب سے نیچے ہو، وہ اعلیٰ ہو جائے گا. یعنی جن لوگوں کی یہ حیثیت تھی کہ وہ سب سے نیچے ہونا چاہیے، ان کو یہ آزمائش ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ آزمائش کا موقع ہے. ایسا آزمائش کا موقع آئے گا کہ جن لوگوں کو سب سے پستی میں ہونا چاہیے تھا وہ اعلیٰ ہو جائیں گے. اور اس کے برعکس ہوگا، کہتے ہیں کہ اور اعلیٰ اسفل بن جائیں گے. جن کو سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا وہ نیچے کر دیے جائیں گے. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے، اور جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں گے. آگے والوں کو پیچھے کیا جائے گا، پیچھے والوں کو آگے کیا جائے گا. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. لیکن بہرحال جب حالات بدلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. اسی بات کو قرآن مجید میں سورہ آل عمران 140 نمبر 141 نمبر کی آیت میں ذات پروردگار نے ذکر کیا ہے، اور اس کا بھی ہم جلدی سے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اور ہم زمانے کے لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ اللہ صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہداء قرار دے دے. یہ امتحانات ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو دیکھا جائے اور جو اس لائق ہوں ان کو شہید قرار دیا جائے. اور اللہ ظالمین کو، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ظلم صرف وہ مارنا پیٹنا نہیں ہے، ظلم کی تعریف ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے. پھر اس 141 نمبر کی آیت شریفہ میں اور اللہ صاحبان ایمان کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا. حالات اور آزمائش میں جس طریقے سے مولا نے کہا نا کہ چھان کے الگ کیا جائے گا، تو جب الگ کیا جاتا ہے تو صاحب ایمان الگ ہو جاتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. اس وقت صاحب ایمان کو مشکل ہوتی ہے. یہ مشکل نہیں ہے، در واقع اللہ چاہتا ہے کہ صاحب ایمان الگ ہوں، کیونکہ ذات پروردگار کے ہاں صاحبان ایمان کی ایک الگ حیثیت ہے، ایک الگ ان کا مقام ہے اور ایک الگ منزلت ہے. لہذا اس پوری گفتگو کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس طرح سے افراد کو پہچانیں کہ جن کے یہاں تبدیلی ہو. لیکن اس سے پہلے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے نفس میں جھانک کے دیکھیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی چیز اضافہ ہوا ہے تو اس سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی. ہمارے یہاں کوئی کمی ہوئی ہے تو ہمارے اندر تبدیلی تو نہیں ہوئی. کسی آسانی یا کسی مشکل کی وجہ سے ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ان حالات کے ساتھ جب ہم ذات پروردگار سے کے سامنا کریں گے تو کس اعتبار سے اور کن الفاظ میں اللہ کو ان چیزوں کا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے یہاں پوچھی جانے والی ہیں. اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو اپنی نعمت دی تھی، تم نے ہماری نعمت کی بنیاد پہ اپنی طاغوتیت کو پروموٹ کیا، کس طریقے سے تم اس کام کو کر سکتے تھے؟ ہم نے تم سے ذرا سا امتحان لیا تھا، تم اس کی بنیاد پہ ہمارے ایمان پہ سے پلٹ گئے. ہم کیسے اللہ کو ان ساری چیزوں کا جواب دیں گے؟ لہٰذا ہم سب سے پہلے اپنے نفس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ایسے افراد کو پہچاننے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. وشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمآثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. ورضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت اور اہم ترین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور یقیناً بہت عظیم اور بہت مبارک دن ہے. امام علی اس ذات کا نام ہے کہ جن کے صفات، فضائل، کمالات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اگر لوگ امام علی کے فضائل کو ذکر نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ پہچانتے نہیں ہیں اور جانتے نہیں. لہٰذا بہت آسانی سے اور بہت پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم مولا کو لوگوں تک بعنوان صفات و کردار لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے پیچھے فلسفہ ہی یہی تھا کہ یہ چیزیں لوگوں تک پہنچیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے اس کو محدود کر دیا. ہمارے درمیان اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے کہ جہاں پہ ہم دوسرے لوگوں کو دعوت دیں، دعوت دینے کے بعد ان کو بتائیں کہ یہ ذات ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں، تاریخ میں ان کا ذکر ہے، معتبر حوالوں سے یہ ذکر موجود ہے. یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے دل میں معاشرے کے لیے یہ درد تھا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پہچانوائیں. ہم نے یہاں پہ کسی موقع پہ مجلس میں وہ بات پیش کی کہ جب علامہ تقی جعفری نے ایک کانفرنس میں امام علی کا ایک جملہ پڑھا، دنیا سے پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے تھے، اور اس جملے کو سن کے سب نے بہت دیر تک ڈیسک پیٹی یا تالی بجائی. پھر جب بتایا کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارے مولا امام علی علیہ السلام کی بات ہے، تو وہ سب احترام میں کھڑے ہو گئے. یہ عام لوگ تھے، عام لوگ تھے.
وہ سارے سوسیولوجسٹ جمع ہوئے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ انسان کی ویلیو کا معیار کیا ہے، اور اس پہ سب اپنے نظریات پیش کر رہے تھے۔ علامہ تقی جعفری نے جا کے مولا کا کلمہ قصار پڑھا، یہاں پہ اس پہ گفتگو بھی ہو چکی کہ انسان کی ویلیو اتنی ہی ہے جتنی اس کے اندر اچھائی اور نیکی پائی جاتی ہے، یہی معیار ہے۔ تو اس چھوٹے سے جملے پہ وہ لوگ کی جو اچھے بڑے بڑے نظریے پیش کر چکے تھے، وہ لوگ کس حد تک اس سے متاثر ہوئے اور اس ایک جملے سے انہوں نے مولا کائنات کو پہچانا ہے۔ لہٰذا دیکھیں، فضائل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ فضائل ہے کیا اور کہتے کس کو ہیں، یہاں پہ ہم بات نہیں پیش کر رہے ہیں، صرف ایک جملے میں فضائل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پائے جانے والے کمالات۔ ہمارے یہاں فضائل سمجھا جاتا ہے کہ وہ چیز کہ جس کو سننے سے ہمارے اندر جوش پیدا ہو اور تعریف و نعرہ لگے۔ ہماری تعریف و نعرے کا معیار ہماری سمجھ ہے، امام علی کے کمالات نہیں ہیں۔ بہت سے کمالات ہیں کہ جو ہم پہچان یا سمجھ نہیں پاتے۔ ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، یہ ایک دو جملے کی چیز نہیں ہے۔ فضائل، مولا کائنات اس ذات کا نام ہے کہ جو واقعی فضائل کے سمندر کا نام ہے، کمالات کے سمندر کا نام ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء نے، دانشمندان نے امام علی پہ بہت سارے آرٹیکلس لکھے ہیں، ریسرچ کیا ہے، بہت کچھ امام علی کے بارے میں لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ امام علی اس ذات کا نام ہے کہ جو معاشرے کی تبدیلی کے لیے، بہتری کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار تھا، معاشرہ بہتر ہو جائے، اور معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ہر خطرناک سے خطرناک دشمن سے بھی امام علی لڑنے کو تیار تھے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ہر خطرناک سے خطرناک دشمن سے لڑنے کو تیار تھے، اور یہ مزاج امامت ہے۔ لہٰذا اس سے زیادہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حد اقل اس موقع پہ کہ جب امام علی کی ولادت کا موقع ہے، امام علی کی شہادت کا موقع ہے، ہم کوشش کریں کہ امام علی کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، جو امام علی نے باتیں، یہی جو گفتگو ہو رہی ہے کلمات قصار، ایک عرصے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمے، لیکن بعض کلمے ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے پورے ایک دم سسٹم اور نظام کو بدل دیتے ہیں، بدل سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، لیکن ایک مکمل اجتماعی، سوشل، انسانی قانون کو بنا دیتے ہیں وہ آگے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نہج البلاغہ پڑھتے ہیں پابندی سے؟ ہم پوچھ نہیں رہے، ہر آدمی اپنا امتحان لے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پابندی سے نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں؟ دعویٰ تو یہی حقیقت ہے کہ جیسا علی ہمارے پاس یہ جو ذات ہے ایسی کسی کے پاس نہیں۔ صحیح؟ فائدہ کیا؟ ہمارے پاس ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ اس لیے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا پا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہے اور ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، کیا فرق ہوا ہم میں اور اس میں جس کے پاس نہیں؟ حد اقل اتنا ہم طے کر لیں کہ کلمات قصار چونکہ چھوٹے ہیں اور آسان بھی ہیں، تو حد اقل روزانہ مولا کائنات کے کلمہ قصار ہم پڑھ لیں۔ خطبات میں سے ایک حصہ، بہت سے خطبات بڑے بڑے ہیں، بہت سے چھوٹے ہیں، کچھ لائنوں کے ہیں، لیٹرز ہیں، پوری پوری دنیا اس میں سمائی ہوئی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر مولا کائنات کی شخصیت کو پہچان سکیں گے۔ بہرحال یہاں سے ہم کوشش یہ کریں کہ 13 رجب وہ دن کہ جس دن اللہ نے لوگوں کے لیے علم کے دروازے کو کھولا ہے، ہم لوگ بھی اپنے لیے دروازے کو کھول لیں علم کی، اور مولا کائنات کے ہی ذریعے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مولا کائنات کے اقوال، ارشادات، گفتگو، بیانات، ان کو پڑھیں اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ دوسری مناسبت اس ہفتے کی، البتہ روایات میں اختلاف ہے،
بعض روایات کے اعتبار سے 15 ہی تاریخ کو دونوں مناسبتیں ہیں، بعض کے اعتبار سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، اور بعض روایات کے اعتبار سے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات یا شہادت کی تاریخ۔ چھٹے امام نے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 5ویں امام نے جس علمی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، چھٹے امام نے اس کو عروج و کمال تک پہنچایا، اور چاہے اب یہ کہیں کہ امام کا حوزہ، سینٹر، یونیورسٹی، جو بھی کہیے آپ، وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس میں جو علوم پیش کیے گئے ہیں آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج تک وہ سلسلہ باقی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس کو دنیا ترقی کہتی ہے، ان سارے علوم کی بنیاد وہیں رکھی گئی ہے، وہیں سے پیش کیے گئے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے۔ ثانیہ زہرا کی فضیلت اور کمال اس حد تک ہے کہ جس کربلا نے دین کو بچایا، ثانیہ زہرا نے اس کربلا کو بچایا، اور نہایت کمال شجاعت کے ساتھ ظالم کے مقابلے میں آ کے یہ بتا دیا، مظلوم بظاہر کتنا ہی حالات اور ظاہری طاقتوں سے محروم ہو، لیکن مظلوم کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے۔ ظالم کتنا ہی دنیاوی طاقت سے لیس کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے ظالم کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے یزید کو للکار کے ثانیہ زہرا نے رہتی دنیا تک ظالموں کو ان کا نتیجہ بتا دیا اور مظلوموں کو ایک بہت بڑا حوصلہ دے دیا۔ اگر دنیا ثانیہ زہرا کو پہچان لے تو یقیناً کوئی بھی ایسا مظلوم نہیں ہوگا کہ جو کسی ظالم کے ظلم پہ خاموش رہ جائے، چاہے ظالم کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ موجودہ حالات میں بہت زیادہ تبدیلیاں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سب ذکر بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم ایک آدھ دو باتیں جلدی سے پیش کر کے اور ایک نتیجہ ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں وہاں کے فوجی بند گاڑیوں میں ان علاقوں میں کہ جو شیعہ علاقے ہیں، جیسے عوامیہ قطیف، وہاں جاتے ہیں اور جانے کے یا گئے اور جا کے انہوں نے لوگوں میں خوف پھیلانے کے لیے، ڈر پھیلانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، اور پھر اس کے بعد کم از کم 10 شیعہ نوجوانوں کو اریسٹ کیا اور ایسی جگہ پہ لے گئے کہ جہاں کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں گئے، کوئی پہلے سے اطلاع نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، جس کی بنیاد پہ خوف پھیلایا گیا ہے، اور ایک طولانی عرصے سے اس طرح کا خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جو بہرحال سیاسی، اجتماعی، ہر اعتبار سے غلط ہے۔ سعودی حکومت کے مظالم، چاہے وہ یمن پہ ہوں، خود ابھی یمن سے متعلق بھی ایسے چیزیں ہیں کہ مظالم بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ اپنے ملک میں البتہ ٹھیک ہے کہ وہ شیعہ علاقوں میں حملہ کر رہے ہیں اور شیعوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کا نشانہ صرف شیعہ ہے۔ یمن میں کہاں شیعہ ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہے ہماری، یمن کو تاراج کر دیا، برباد کر دیا۔ تو واقعی یہ اسلام دشمن ہے، دشمن کا اعلی کار ہے کہ دشمن ان کو استعمال کر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور کچھ بھی۔ اسی طریقے سے فلسطین، جہاں پہ زائونزم کی فوج نے ایک آپریشن میں 9 بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور ایک ریڈ کراس کے ذمہ دار کی رپورٹ کے مطابق ان کی فوجیں جو زخمی لوگ ہیں، 9 لوگ تو شہید ہو گئے، جو زخمی ہوئے ہیں ان تک مدد پہنچانے میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اور نہیں ہے کہ صرف مدد میں رکاوٹ، ایک ہاسپٹل میں انہوں نے آنسو گیس کے شیل فائر کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے مریضوں کو، چھوٹے بچوں کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بلا وجہ بے گناہوں کا قتل عام ہے۔ مثلا ایک مرتبہ کوئی انسان دفاع کرتا ہے، کسی فوج سے لڑتا ہے، تو چلے ٹھیک ہے، بلا وجہ
یعنی ظلم کی بنیاد رکھنا، ظلم کو شروع کرنا، ظلم کو پھیلانا، فساد کو پھیلانا. دنیا خاموش ہے. ابھی دنیا کو کیا کہیں؟ وہ لوگ کی جو یہاں پہ امام علی کا نام لیں، ولادت کی تاریخ علی کے ماننے والے ہیں، وہ خاموش ہیں. شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اسلام کے نظام پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں، چپ رہنے میں مصلحت ہے. اسلام کے قانون میں مصلحت ہے، قانون کے خلاف مصلحت نہیں ہے. ظلم کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چیز کے خلاف، لیکن ایک جو سلسلہ ظلم ہے اس کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہے. اور نہیں اٹھاتے ہیں تو روز محشر اللہ ہم سے پوچھے گا. ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے کام کریں گے تو شاید اس میں کامیابی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. انسان کی کام ہو سکتا ہے کہ اس کو امتحانات سے گزرنا پڑے، مشکلات سے گزرنا پڑے، لیکن انسان کی کامیابی صرف اور صرف نظام پروردگار میں، اس کے علاوہ انسان کی کامیابی نہیں ہے. اور یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف عقیدے کے اعتبار سے اور جذبات کے اعتبار سے پیش کی گئی ہے. نہیں، دشمن اس کو محسوس کرتا ہے، ورنہ دشمن اتنی مخالفت کرتا ہی کیوں؟ بلا وجہ کیوں یہ حملہ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے؟ دشمن اس کو محسوس کر رہا ہے. یہ قرآن کی توہین کی جس کی ہم پھر مذمت کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ. ابھی پاکستان میں حملہ ہوا، اس کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ واقعی جس کے لیے کہا گیا کہ وہ جنگل راج ہے، آئے دن اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، پیش آتی ہیں. یہ دن بہ دن ظلم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. جب تک عام آدمی اور مظلوم خاموش رہے گا، ظلم بڑھ. آج دیکھیں نا دنیا میں کس حد تک، جہاں بھی آپ کسی دن بھی آپ نیوز کو اٹھا کے دیکھیں، جہاں واقعی نیوز ہوتی ہے تو 2-4-10 آپ کو ظلم کی نیوز آئے دن مل جائے گی. اور ظاہر سی بات سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز نیوز میں نہیں آتی ہے. باقی لوگ چپ کیوں ہیں، خاموش کیوں ہیں باقی لوگ؟ ہمارے یہاں تو روایات موجود ہیں کہ خاموش رہنے والے کو بھی اللہ اسی مقام پہ لے جائے گا جہاں پہ ظلم کرنے والے کو لے جائے گا. اتنا بھی سن کے ہم خاموش ہیں. یہ خاموشی واقعی عجیب ہے، کوشچن مارک ہے یہ. لہٰذا معاشرے کو سنبھالنا، سدھارنا، فساد کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، بدعنوانیوں کے خلاف آواز اٹھانا، خرابیوں کے خلاف اٹھانا آواز، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر نہیں آواز اٹھاتے ہیں تو ہم اس فساد میں، اس بدعنوانی میں شریک سمجھے جائیں گے. اگر ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو ہم اس میں شریک سمجھے جائیں گے. وہ تو کر رہا ہے، اس کو سزا ملے گی، ہم کو بغیر کیے ہوئے وہی سزا ملے گی. لہٰذا ہم اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو جہاں رہتے ہیں وہاں سے لے کے پوری دنیا تک بہتر سے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بارے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پڑھنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پڑھنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.